نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 10 جو کہ آخری حصہ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو 10 پارٹ پر مشتمل میں نے زکوٰۃ کے مسائل الف سے لے کے یا تک بیان کیے ہیں، جس میں سبھی ضروری اور دور موجودہ کے مسائل ہیں، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہر سال احباب اہل سنت کے کام آئے گا۔ جب بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو، رمضان و غیر رمضان میں جب بھی آپ کا سال پورا ہوتا ہو، ان مسائل کو بغور سماعت کریں اور جہاں جہاں ضروری ہو نوٹس بنا کر رکھ لیں۔ عزیزان محترم، جتنا زکوٰۃ پر بیان ہوا تو اسے سننے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایمان کے ساتھ ان 5 چیزوں کو ادا کرے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو اور ان کے رکوع اور سجود اور وقتوں کی پابندی کی، رمضان کے روزے رکھے، جس نے طاقت استطاعت ہونے پر حج کیا اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی، تو جس نے یہ 5 کام کیے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز، روزے، حج تک قبول نہیں، تو جو اس نے راہ خدا میں نفلی خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تو اس کی کیا امید لگائی جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ زکوٰۃ کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اسے آپ بغور سماعت کریں اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جن جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ ضرور اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے نا پس و پیش یا مال میں کمی واقع ہونے کا خدشہ اپنے دل میں نہ لائے، ہرگز نہ لائے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کر کے جب ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کہا جائے تو کہتے ہم تو بہت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو شریعت نے آپ کے مال میں مقررہ حصہ طے کیا ہے، ایک حصہ مقرر کیا، وہ حصہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ وہ دینے کے بعد آپ بہت دیتے رہیے، اللہ بھی آپ کو بہت دے گا۔ اور پھر یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دے کر آپ احسان کیا کر رہے ہیں؟ جس رب نے آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، جس نے آپ کو سانسیں عطا فرمائی، جس نے آپ کو دھڑکنیں عطا فرمائی، صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائے، جو لوگ محروم ہیں ذرا ان سے پوچھئے تو، اندھے کو آنکھ کی قیمت پوچھئے، بہرے کو کان کی قیمت پوچھئے، لولے کو ہاتھ کی قیمت پوچھئے، لنگڑے کو پیر کی قدر کیا ہے پوچھئے۔ جس نے یہ سارے صحیح سالم اعضاء دیے، توانا دماغ عطا فرمایا، اور تم میں وہ طاقت رکھی کہ تم نے اپنی عقل و توانائی کا استعمال کرتے ہوئے روپیہ پیسہ کمایا، تو یہ خدا کی عطا ہی سے تو کمایا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ سال میں ایک مرتبہ تم سے طلب فرما رہا ہے۔ جی ایس ٹی بھرنے والے، ٹیکس بھرنے والے حضرات اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ کے کسی رشتہ دار کو نہیں مل رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور وہ دینا وہاں تو بالکل دیتے ہیں، آپ پائی دیتے ہیں۔ یہاں خدا ہی کے دیے ہوئے مال میں سے آپ کو خدا کے راستے میں دینا، اور دینا بھی کن کو ہے؟ اپنے ہی بھائیوں کو، اپنی ہی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے ہی ماموں کو، اپنے ہی خالہ کو، اپنی ہی خالہ کو، اپنی ہی پھوپھی کو، ان کی اولادوں کو دینا ہے، اپنے ہی اہل محلہ کو، اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی ہم پیشہ کو، اپنے ہی ملک والوں کو۔ دینا کس کو ہے؟ اپنوں ہی کو دینا ہے۔ پھر اس دینے پر یہ ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اور یقین جانو مال میں کمی کا جو تصور آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا، اسے نکال دیجئے کہ آپ تھوڑا سا دے کر اپنا ڈھیر سارا مال اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں۔ ایسے جلیل الشان رب کے حوالے آپ اپنا مال کر رہے ہیں کہ جہاں چوری کا، ڈوبنے کا، جلنے کا، ہلاک ہونے کا کسی طرح کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے۔
وہ اللہ کی امان میں ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہے کہ مال کی پاکیزگی اور مال کی بڑھوتری۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، زکوٰۃ کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ضرور ادا کیجئے۔ اب جو لوگ کہتے نہیں ہم تو نفلی صدقہ دیتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں زکوٰۃ باقی رکھ کر نفلی صدقہ دینا یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایک زکوٰۃ تو طے ہے صاحب نصاب پر کہ 2.5% دینا ہے، مال کا 40واں حصہ دینا ہے، اور 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 روپے دینے ہیں، 2 لاکھ ہے تو 5000 دینے ہیں۔ اب یہ نہ دے کر سال بھر صدقہ کر رہا ہے اور پھر کہتا میں نفلی صدقہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں خرچ کرے اور اللہ کا فرض اور اس بادشاہ قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے، یعنی فرض باقی رکھے۔ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہا میں تو نیکی کر رہا ہوں سال بھر خیرات کر کے، لیکن زکوٰۃ باقی، حالانکہ وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نادان سمجھتا ہی نہیں، یہ سمجھا کہ نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفل بے فرض یعنی نفل ادا کرنا اور فرض چھوڑ دینا یہ تو صرف دھوکہ ہے، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پہ موجود، یعنی اس کے قبول ہونے کی امید تو غائب ہے لیکن فرض کو ترک کرنے کا عذاب گردن پہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ قرض نہ دیجیے اور بالائی بیکار تحفے بھیجیے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیان سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنا فرض باقی رکھتے ہوئے نفل ادا کرتے رہنا اور اس کے قبول کی امید کرنا یہ جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت نزع آیا، سکرات کا عالم ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اپنے بعد کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو بلا کر فرمایا اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لے اللہ کے سوا کچھ کام، اللہ کے لیے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ ہوں گے، جو دن میں طے کیے گئے ہیں وہ رات میں قبول نہیں ہوں گے، اور کچھ کام رات کے ہیں کہ انہیں دن میں کرو تو وہ قبول نہ ہوں گے، اور خبردار کوئی نفل قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نفل قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ حضور پر نور غوث اعظم دستگیر پیر پیراں میر میراں شہنشاہ بغداد سردار اولیاء، جن کے سلسلہ طریقت سے لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، جن سے عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں جو فرض فرماتے ہیں اس کی کہاوت ایسی ہے کہ کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے کہ بھئی تم آؤ میری خدمت کرو، تو یہ وہاں نہ جائے اور بادشاہ کا کوئی منہ لگو ہو، بادشاہ کا کوئی قریبی ہو تو اسی کے ہاتھ پیر دبانے میں لگ جائے، اسی کی غلامی کرنے میں لگ جائے، اسی کی خدمت میں لگ جائے، تو بھلا اس سے بادشاہ خوش ہوگا کہ بلایا تو میں نے اپنے لیے تھا، اب یہ بیوقوف میری خدمت چھوڑ کر میرے منہ لگو کی خدمت کر رہا۔ اس سے بڑھ کر مثال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیمبر شوہر زہرا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی، کہ جو لوگ فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتے ہیں۔ میں آج کے اس باب میں حیلہ شرعی کا بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو نصیحت کہ جو زکوٰۃ کو چھوڑ کر نفلی صدقہ دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب زکوٰۃ کی حاجت نہیں رہی، وہ اس خام خیالی میں نہ رہیں۔ شریعت مطہرہ کے ہر حکم کو اس کے وقت پر اور اس کے طریقے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق ہی ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت مولا کائنات کیا ہی زبردست مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جس نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اور جب جننے کا وقت قریب آیا تو اس کا حمل ہی بیکار ہو گیا، یا تو اباؤشن کروا لیا یا تو گر گیا، اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب نہ وہ حاملہ ہے نہ بچے والی، یعنی جب پورے دن پر اگر اسقاط ہو جائے، گر جائے، تو محنت تو بیچاری نے پوری اٹھائی۔ اس شخص کی مثال حضرت مولا کائنات ایک حاملہ عورت سے دے رہے ہیں کہ جس نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اور جب دن قریب آ گئے تو اس کا حمل برباد ہو گیا۔
जब पूरे दिनों पर इस्कात हो तो मेहनत तो पूरी उठाए, और नतीजा क्या? खाक। अगर बच्चा होता तो फल मौजूद होता, अगर हमल बाकी रहता तो उम्मीद रहती कि हाँ होने वाला है। अब ना हमल ना बच्चा, ना उम्मीद ना फल, और तकलीफ़ वही झेली जो बच्चे वाली को होती है। तो ऐसे ही नफली खैरात देने वाले के पास से रुपया तो उठा, यानी रुपया तो गया, मगर जब फ़र्ज छोड़ा तो ये नफल भी कबूल ना हुआ। तो खर्च का खर्च हुआ और हासिल का कुछ नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या इसके बाद भी लोगों को समझाने के लिए कुछ मिसालें देनी पड़ेंगी? इतनी उम्दा, इतनी बेहतरीन मिसाल बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने दी। और फिर आप फरमाते हैं, फ़र्ज छोड़कर सुन्नतों नफल में मशगूल होगा, ये कबूल न होंगे और खार किया जाएगा, जलील किया जाएगा। इमाम शहाबुल मिल्लत वद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खवास रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि हमें खबर पहुंची है अल्लाह कोई नफल कबूल नहीं फरमाता यहाँ तक कि फ़र्ज़ अदा किया जाए। जब तक फ़र्ज़ अदा ना हो नवाफिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से फरमाता है कि कहावत तुम्हारी बुरे बंदे की तरह है जो कर्ज अदा करने से पहले तोहफा पेश करे। कोई आपका से कर्ज ले और आपको सिर्फ तोहफे भेजते रहे, तो आप तोहफे को कर्ज में काउंट करोगे? नहीं करोगे। कर्ज तो उतार नहीं रहा है और तोहफे पे टरखा रहा है। तो ऐसा शख्स जो है वही है कि जो फ़र्ज़ बाकी रखते हुए नवाफिल अदा करे। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, खूब याद रखिए कि जो कुछ आपने नफली सदका किया है आज तक, जितनी खैरात की, मस्जिदें बनाई, कब्रस्तान बनाए, पानी की सबीलें लगाई, दरख्त लगाए, या बच्चियों की शादियां करवाई, ये सारे उमूर हो तो गए। अब ये सारे उमूर, ये सारे काम हो तो गए। अब न दी हुई खैरात फ़कीर से वापस ले सकता है, न किए हुए वक्फ के माल को वापस ले सकता है। तो ये काम तो हो गए, मगर फ़र्ज़ अपनी जगह जो कि तू बाकी रहा। मगर उसके बावजूद जब तक ज़कात पूरी पूरी ना अदा करे, इन अफ़आल पे उम्मीद सवाब करना कि मुझे ये किए हुए काम, कब्रिस्तान बनाना, शादी करना, सबीलें लगाना, दरख्त लगाना, कुआं खोद देना, और भी बहुत सारे जो अच्छे काम है, तो ये ज़कात अदा ना करके इन कामों पर उम्मीद सवाब वो कबूल करना, किसी फ़ेल का सही होना और बात है और उस पर सवाब मिलना और बात है। किसी काम का सही होना और उस पर सवाब मिलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मसलन मकबूल बारगाह होना और बात है। मसलन अगर कोई शख्स दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ता है तो हुक्म शरा तो यही है कि नमाज हो गई। हुक्म शरा तो यही है ना कि नमाज हो गई। जो दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ रहा है, क़याम कर रहा है, रफ़ा यदैन कर रहा है, शुरू का बात का नहीं, क़याम कर रहा है, रुकू कर रहा है, सुजूद कर रहा है, कादा कर रहा है, सारे अफ़ाल अदा कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नमाज़ पढ़ रहा है। लेकिन अब उसकी नमाज कबूल है नहीं है, सवाब पाएगा नहीं पाएगा, अब जाहिर सी बात है अगर दिखावे की है तो ना वो कबूल है ना उस पर सवाब है, बल्कि गुनहगार होगा। यही हाल उस शख्स का है कि जो अपने ज़िम्मा फ़र्ज़ बाकी रखते हुए नफल अदा करे। तो आप खूब याद रखिए, आज तक जितनी ज़कात गर्दन पर है फ़ौरन खुश दिली के साथ अपने रब के हुक्म मानते हुए उसे अदा कर दीजिए। उसमें किसी तरह का तामुल, किसी तरह का तरद्दुद पसो पेश नहीं होना चाहिए। अब ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं? हर शख्स अपने बुराई और भलाई का इख्तियार रखता है। मुद्दतें दराज गुजरने के बाइस अगर ज़कात का तहकीकी हिसाब न मालूम हो तो आक़िबत पाक करने के लिए, क़ब्र व हश्र की मंजिलें आसान करने के लिए, रब के हुजूर सुरखरू होने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से मुजदे शफाअत पाने के लिए हर शख्स को पता है कि मैंने क्या बुराई की, क्या भलाई की, और उसे इख्तियार होता है। अब जब एक अरसा गुज़र चुका ज़कात न देते हुए, तो उसके लिए बेहतर यह है कि बड़ी से बड़ी रकम जहाँ तक ख्याल हो उसे खर्च करें। याद रखें कि जितना आपने दिया और बारगाह खुदा में पहुँच रहा है और उसका सिला आपको मिलना है। बड़ी से बड़ी रकम आप खर्च करते रहें, राह खुदा में देते रहें ज़कात के नाम से। जब आपको याद नहीं है क्या हुआ, कितना बाकी है, कितना नहीं है, जब दिल को सुकून व इत्मीनान व करार हो जाए कि मेरे ज़िम्मा जो ज़कात बाकी थी वो सारी के सारी अदा हो गई, तो फिर आप आगे की जो मामलात हैं
جو سال بسال فرض ہوتی ہے، تو اس کو ادا کیجیے۔ اب کسی شخص کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ ساری زکوٰۃ دینے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، اگر یہ شخص اپنے ان عزیزوں کو بنیت زکوٰۃ دے کر قبضہ دلائے، پھر وہ ترس کھا کر بغیر اس کے جبر و اکراہ کے، یعنی مجبور کیے ہوئے، اپنے خوشی سے بطور ہبہ جس قدر چاہیں واپس کر دیں، تو سب کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے لیے یہ کہ خدا کی عذاب سے چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کا قرض و فرض ادا ہوا، مال بھی حلال و پاکیزہ واپس ہو کر ملا، جو بچا رہا وہ اپنے خاصوں کے پاس ہی رہا۔ اور ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں مال ملا، عقبہ میں اپنے مسلمان بھائی پر ترس کھانے اور اسے ہبہ کرنے اور اس کے ادائے زکوٰۃ میں معاون و مددگار ہونے کا ثواب ملا۔ یعنی اگر کسی کے پاس ذمہ بہت زکوٰۃ باقی اور اسے یہ خدشہ ہو کہ میں سارا کچھ دینے کے بعد کنگال ہو جاؤں گا، تو اپنے خاصوں کو دے، پھر جب وہ قبضہ پا لیں تو وہ اسے واپس کریں، تو انہیں بھی ترس کھانے کا ثواب ہے، اس کی آخرت بنانے کا ثواب ہے، نیکی کے کام میں اسے ابھارنے کا ثواب ہے، اور کچھ نہ کچھ مال ان کو بھی ملا، تو اسے بھی بہت کچھ ثواب ہو گیا۔ تو کچھ نہ کچھ اس انداز میں کر کے اپنا معاملہ جو ہے رب کے حضور صحیح کر لے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل بھی آنا کانی اور اس طرح کے حیلے بہانے بازیاں نہ کریں۔ شیطان لعین جو ہمارے رگ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس کے وار کو ناکام کرے۔ اور جو کچھ آپ نے نفلی صدقہ کیا ہے اسے زکوٰۃ مت سمجھیے اور زکوٰۃ سے باز مت آئیے۔ جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے اسے ضرور ضرور ادا کریں آپ، اور بالکل علماء دین کے رابطے میں رہ کر آپ اسے معلوم کر کے ادا کریں کہ کس طرح مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میرا سال کا شروع کیا ہے، سال کا ختم کیا ہے، کتنا مال میرے پاس موجود ہے، کس مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مستحقین زکوٰۃ کیا ہیں، یہ علماء کرام سے مسائل معلوم کیجیے۔ آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کے لیے حیلہ شرعی کا بیان کریں گے کہ حیلہ شرعی ہے کیا۔ بار بار جب یہ لفظ آتا ہے تو غیر مقلدین، دیوبندی تو نہیں لیکن غیر مقلدین، اس پر منہ کھولتے ہیں، ارے بتاؤ یہ لوگ ہیلا کرتے ہیں، ہیلے کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، ہیلے کی حقیقت ہے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اس سے دینے والے کو بھی مدد ملتی ہے اور کافی سارے لوگوں کے اس سے کام بن جاتے ہیں۔ اور وہ مقامات جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی ممانعت ہے یا براہ راست زکوٰۃ کا مال وہاں نہیں لگ سکتا، حیلے بہانوں کے ذریعے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حیلہ شرعی یعنی شریعت کی روح سے کوئی بہانہ تلاش کرنا، حیلہ کے معنی بہانہ ہوتا، حیلہ شرعی یعنی شریعت کی روح سے کوئی راستہ نکالنا، اس طرح کا راستہ نکالنا کہ جہاں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی ہو وہاں حیلے کے ذریعے زکوٰۃ کا استعمال کرنا۔ تو حیلے کی حقیقت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے، انہوں نے ان کی اور ان کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ کے بیچ کچھ چپکلش ہو گئی، کچھ آپسی رنجش ہو گئی، بات کچھ بڑھ گئی، تو سیدنا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھائی کہ اگر مجھے طاقت ملی تو میں ہاجرہ کے جسم کا کوئی حصہ کاٹوں گی۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھیج کر ان میں صلح کروا دی، ان میں آپس میں صلح کروا دی۔ حضرت سارہ نے پھر عرض کی ما حیلۃ یمینی، پھر میری قسم کا کیا ہیلا ہوگا، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ ہاجرہ کا کہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹوں گی۔ تو حضرت ابراہیم پر وحی اتری کہ سارہ کو حکم دو کہ وہ ہاجرہ کے کان چھیدے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے کان چھیدنے کی رواج ہے نا، اب تو آج کل کچھ لونڈے بھی کان چھید رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مرد عورت کی وضاقتہ بنائے اس پر لعنت ہے، اور یہ لونڈے جو ہے بالیاں بھی پہن رہے ہیں۔ الہی خیر گردانی۔ مسلمان بچوں، خدا کے لیے اللہ و رسول کے حکموں کی اطاعت کرو، اپنے حلیوں کو مت بگاڑو، جو عورتوں کے لیے خاص ہے وہ عورتوں کے لیے ہی رہنے دو۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم پہ وحی اتری تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے جو ہے وہ کان چھیدے، اور وہاں سے کان چھیدنے کا رواج ہے، جیسے ختنہ کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی، یہ حضرت ابراہیم ہی کی سنت ہے۔ تو کچھ حضرت ابراہیم کی اور ان کے اہل خانہ کی سنتیں ہیں، جیسے صفا مروہ کی سعی آپ کی اہلیہ محترمہ کی سنت ہے، تو وہ سلسلے چلے آ رہے ہیں۔
تو حیلہ شرعی کا ثبوت یہاں سے ہے۔ کیا حیلہ شرعی زمانہ رسالت میں ہوا؟ حیلہ شرعی کو میں نے اوپر سمجھایا کہ زکوٰۃ کا مال جس جگہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا، جیسے مدرسے کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں، قبرستان کی تعمیر میں، زکوٰۃ میں اصل میں تملیک فقیر ہوتا، فقیر کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ تو اب یہاں اگر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا ہے تو کس طرح لگائے؟ تو اس کے لیے حیلہ اختیار کیا جائے، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کی شرع اجازت دیتی ہو، تو وہ راستہ اختیار کرنے کو حیلہ شرعی کہتے ہیں۔ تو غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، تو کسی نے عرض کی یہ گوشت تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا پہ صدقہ ہوا تھا، یعنی یہ تو ان کو بطور صدقہ ملا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، کہ یہ تو اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی وہ ضرورت مند تھی، مستحق تھی، تو جب دینے والے نے ان کو دیا تو اب یہ مالک بن گئی، اب یہ مالک بن گئی تو اس کے ذریعے جب ہمیں مل رہا ہے تو بطور ہدیہ مل رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حیلے کے لیے یہ حدیث بھی غیر مقلدین کو کافی ہے کہ دیکھو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی حقدار تھی، تو ان کو جب ملا تو بطور صدقہ ملا، اور جب ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے اختیار میں آ گئی، اب جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں اسے پیش کیا تو حکم بدل گیا، وہ صدقہ نہیں رہا۔ یوں ہی کوئی مستحق شخص زکوٰۃ اپنے قبضے میں لینے کے بعد کسی آدمی کو تحفتاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مسجد وغیرہ کے لیے یا پھر تعمیر قبرستان کے لیے یا کتب خانے کے لیے یا مدارس کی تعمیر کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے۔ حیلے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں، پھر آپ کے مشورے پر یا خود اپنی طرف سے کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو دے دے، تو انشاءاللہ دونوں کو ثواب ملے گا۔ بھئی آپ نے فقیر کو دیا، آپ کو ثواب، فقیر کو کسی نے مشورہ دیا تو فقیر نے اس کے حوالے کیا، لو بھائی تم نیک کام میں لگا دو، اس کو بھی ثواب، جن لوگوں نے نیک کام میں لگایا ان کو بھی ثواب۔ زکوٰۃ کی رقم مردے کے کفن دفن مسجد کی تعمیر میں ڈائریکٹ تو خرچ نہیں کر سکتے، اگر ان امور پہ خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ تعمیر وغیرہ میں صرف کرے، تو اس طرح سب کو ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 ہاتھوں سے گزر کے بھی ثواب میں کمی نہیں کرتا، اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب کا اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کو ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ فقیر کلیم حنفی رضوی کو بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری زکوٰۃ اور صدقات کو پیش کریں، کیونکہ کوئی گلف میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، یا کوئی ایسی پوش ایریے میں رہتا ہے، ممبئی وغیرہ میں بھی، بڑی بڑی سٹیز میں، کہ اس کی رسائی غریبوں تک نہیں ہے، تو بھئی ہم نے آپ کو دی، آپ ہمارے وکیل، اب آپ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اب میں اپنا وکیل کسی کو بناؤں پھر وہ خرچ کرے، تو یہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرے گا تو جتنا ثواب اس دینے والے کو ملا، نیکی کی اس کڑی میں شامل ہونے والے ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور رب کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کسی کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حیلہ شرعی کی برکت سے دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگر فقیر نے مسجد میں دیا تو اسے بھی ثواب حاصل ہو گیا، غرض کہ جتنے لوگ شامل ہوتے گئے سب کو ثواب حاصل ہوتا گیا۔ حیلہ کرتے وقت شرعی فقیر کو یہ مت کہیے کہ واپس دے دینا، رکھ مت لینا وغیرہ وغیرہ، بالفرض اگر ایسا کہہ بھی دیا تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ حیلے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ صدقات و زکوٰۃ اور تحفہ دینے میں اس قسم کے شرطیہ الفاظ فاسد ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہبہ اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ اب اگر کسی نے فقیر کو مال دیا حیلہ شرعی کرنے کے لیے، اب اگر وہ فقیر واپس نہ دے، کہیں کہیں ایسا معاملہ پیش بھی آ سکتا ہے،
اگر حیلہ کرنے کے لیے شرعی فقیر کو زکوٰۃ دی، وہ رکھ لے، تو اب اس نیک کاموں کے لیے جبر نہیں کر سکتے، اسے نیک کاموں کے لیے جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں ہے، دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اب وہ مالک ہو چکا، اسے اپنے مال پر اختیار ہے۔ تو لہٰذا جب آپ حیلہ شرعی کر رہے ہوں تو فقیر بھی اس طرح کا دیکھیے کہ جس کے کو اسلام مسائل شرعیہ سے کچھ واقفیت ہو، یا جس کی ذہن سازی کی جا سکے، جسے آمادہ کیا جا سکے نیک کاموں پر۔ اب ایسے نہ ہو کہ لینے کے بعد پھر مکر ہی گئے، اور اگر مکر گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ صورت ہے، تو اس کے لیے ایک آسان صورت جو فقہا نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اگر بھروسے کا آدمی نہیں ملتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے، اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ کے آپ کو دینے ہیں، تو آپ یوں کریں کہ کسی فقیر کو پکڑ لیں، یعنی جو شرعی فقیر ہو۔ فقیر سے مراد یہ گداگر نہیں ہے جو ریلوے اسٹیشنز پہ، بس اڈوں پر اور سگنلز وغیرہ پہ بھیک مانگتے ہیں، ان میں سے تو بہت سے امیر بھی ہوتے ہیں۔ شرعی فقیر کا بیان میں نے اوپر کے پارٹ 2 یا 3 کے اندر کیا ہے، اس کو وہاں سماعت کر لیں آپ، شرعی فقیر کون ہے۔ تو بہرحال شرعی فقیر کو پکڑیں آپ کی 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو آپ اسے 1,00,000 روپے دے دیں، اور اسے بتائیں کہ بھائی میں تمہیں 2 کلو 5 کلو آٹا یا جو یا جو بھی ہے چھوٹی موٹی چیز دوں گا، تو جب میں تمہیں یہ چیز دوں تو تم اس پیسے کے بدلے اسے لینا۔ جیسے 1,00,000 روپے میں نے تمہیں دیے ابھی، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپیہ اس نے لیا، قبضہ کر لیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اسے سمجھائیے کہ میں تمہیں گیہوں، چنا وغیرہ کوئی بھی چیز یا کپڑے وغیرہ جو قابل استعمال ہو، جس کی قیمت بنتی ہو، میں تمہیں یہ دوں گا، اور تم مجھے یہ چیز اس پیسے کے بدلے مجھ سے خریدو گے۔ اب 1,00,000 جو آپ نے زکوٰۃ دی وہ ادا ہو گئی، مال اس کے پاس ہے، اب آپ اس کو گیہوں دیں طے کر کے کہ یہ گیہوں میں تمہیں 1,00,000 روپے میں دے رہا ہوں، یہ کپڑے میں تمہیں 1,00,000 روپے میں دے رہا ہوں۔ انسان کا اپنا مال وہ چاہے جتنی قیمت میں بیچے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کی اپنی چیز آپ جس دام میں چاہیں بیچیں۔ ابھی مجھے ایک ایسی ہی بات یاد آ رہی، ایک صاحب سے کچھ میری انبن ہو گئی تو بڑی بدتمیزی پہ اتر آ گئے، تو انہوں نے کچھ اس طرح مجھ سے، خیر وہ ایک واقعہ ابس ہو جائے گا، تو وہ کھانے پینے کی بات آ گئی، تو میں نے اس وقت کچھ ایسی قیمت لگا دی کہ جو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پھر میں نے انہیں شرعی ضابطہ بتایا کہ انسان اپنی چیز کا دام جتنا چاہے لگا سکتا ہے، جتنا چاہے لگا سکتا ہے۔ تو اب جو شخص 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ کا حیلہ کرنا چاہتا ہے کسی مسجد وغیرہ میں لگانے کے لیے، تو شرعی فقیر کو مالک بنا دیا، اور پھر اسے سمجھا دیا کہ بھئی میں تمہیں یہ چیز 1,00,000 میں بیچ رہا ہوں، تم وہ 1,00,000 روپے میں لے لو۔ اب وہ چیز اسے بیچی، اب اگر وہ پیسے نہ دے تو چونکہ یہ قرض ہے، اس نے آپ سے مال لیا اور اس کے اوپر آپ کا 1,00,000 قرض ہے، اگر نہ دے تو اس سے زبردستی لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اسے ڈانٹ سکتے ہیں، تو بہرحال اس کے ساتھ جو ہے آپ سختی سے پیش آ سکتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اس نے آپ سے وہ چیز لی، آپ کو روپیہ دیا، اب یہ روپیہ آپ بلا جھجک ہر نیک کام میں، ہر کار خیر میں، تعمیر قبرستان، تعمیر مسجد، تعمیر مدرسہ، شادی بیاہ وغیرہ جو بھی ہو کار خیر، وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ حلہ شرعی دینے کے بعد اس فقیر کو کسی امر خیر کے لیے دینے کا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کار خیر میں دینا ہے۔ اگر ابھی یہ مسئلہ میرے پاس 2-4 روز پہلے آیا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایک صاحب نے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد کے ٹرسٹیان کو دی، اور انہوں نے اس پیسے کی مسجد تعمیر کر دی، تو کیا حکم ہے؟ تو اسی طرح کسی نے زکوٰۃ مدرسے کے منتظمین کو دی اور پھر انہوں نے وہ وہاں استعمال کر لی، تو ان سب صورتوں میں اگر کسی نے حیلہ شرعی کے بغیر زکوٰۃ مدرسے میں خرچ کی یا مسجد تعمیر کر لی تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر شرط ہے، حیلہ کر کے وہ پیسہ استعمال کرنا چاہیے تھا،
بنا ہیلا کیے اگر آپ نے مسجد میں مدرسے میں لگایا تو جو کچھ خرچ کیا گیا ہے وہ خرچ کرنے والوں کی طرف سے ہوا، ان پر لازم ہے کہ اس تمام رقم کا تاوان یعنی اپنے پاس سے وہ رقم ادا کرے۔ جی ہاں، اچھا کچھ لوگ، ماں باپ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمائے وہ بالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اولاد کی پرورش یہ بھی مسلمان کے ذمہ ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت، اس کی پرورش وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ہیلا کر کے زکوٰۃ دینا چاہے یا پھر اپنی اولاد کو ہیلا کر کے زکوٰۃ دینا چاہے، دے تو سکتا ہے، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا ماں باپ کو مال زکوٰۃ میں سے آپ رقم دیں گے ہیلا کر کر کے؟ کیا ان کے احسانات نہیں ہیں آپ کے اوپر؟ بے شمار احسانات ہیں۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کو جو بھی آپ پیش کریں وہ بطور نذر پیش کریں، بطور تحفہ پیش کریں۔ آپ کے ذمہ ان کی خدمت ہے، تو ان کو اس طرح ہیلے بہانے کر کے صدقات واجبہ، صدقات فرضیہ جو ہے نا مت دیجیے، اور اس طرح اپنی اولاد کی بھی پرورش مت کیجیے۔ حیلہ شرعی کے تعلق سے میں نے جو ضابطہ بیان کیا ہے فتاوی عالمگیری کتاب الحیل میں جب آپ دیکھیں گے تو اسی طرح کی تمام تفصیل بیان ہے۔ چند ضروری باتیں میں نے عرض کر دی، تفصیل تو اس کی بہت ہے، پھر وہ فہم سے پرے ہو جائیں گی، دماغ سے اوپر چلی جائیں گی۔ جتنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جتنا آپ کے کام آ سکتا ہے، اتنا میں نے عرض کر دیا ہے۔ میں نے الحمدللہ زکوٰۃ کے 10 پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور کوشش کی کہ اس میں ہر مسئلے کو اچھی طرح آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرات صحابہ، وہ پنجتن پاک کے طفیل، اہل بیت پاک کے طفیل، میں نے حتی الامکان آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر بھی ممکن ہے کہ کچھ مسئلے رہ گئے ہوں یا میرے سمجھانے میں کمی ہو، تو میں گزارش کروں گا کہ مجھ سے رابطہ کریں فون پر۔ اس تعلق سے انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے جو ہے مسائل عرض کروں گا۔ بس ایک گزارش احباب اہل سنت کی خدمت میں ہے، جو ہر پارٹ کے آخر میں نے کی ہے، کہ ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 2014 میں یعنی ہجری 1435 میں ممبئی کی سرزمین پر رد غیر مقلدیت کے لیے امام اعظم کی طرف منسوب کرتے ہوئے قائم کی گئی سنی جمعیت الاحناف مسلک اعلیٰ حضرت پر رہتے ہوئے، اس تنظیم نے خدمت دین کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے شعبے میں بھی اچھا کام کیا ہے۔ ہر ماہ علاقۂ جری مری کے جو کرلا ممبئی ویسٹ میں واقع ہے، وہاں کی 100 غریب بیوہ بہنوں کو، طلاق شدہ بہنوں کو، معذوروں کو، بے روزگاروں کو، لاولد خواتین کو، یا جن کی اولادوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، ایسے غریبوں کو تنظیم ماہانہ وظیفہ دیتی ہے، علاج کے لیے، بچیوں کے شادی کے لیے، روزگار کے لیے سادات کرام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتی ہے، مساجد و مدارس کے تعمیر میں حصہ لیتی ہے، دینی کتب تقسیم کی جاتی ہے، موقع بموقع بزرگان دین کے نام سے لنگر وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ تنظیم میں اپنی زکوٰۃ پیش کریں، اپنے دوست احباب کو ترغیب دیں۔ جب آپ تنظیم میں زکوٰۃ پیش کریں گے تو انشاءاللہ یہ فقیر شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہوا آپ کی زکوٰۃ کو، آپ کے صدقات کو انہی جگہ خرچ کرے گا جہاں شریعت مطہرہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770، 9820 672 770۔ بیرون ملک والے احباب اس کے پہلے انڈیا کا کالنگ کوڈ +91 لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کریم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔